السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے موت اللہ کی عجیب مخلوق۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اسی سے مغفرت بھی مانگتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ بھی کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس کا خوف رکھو ہر حال میں، کیونکہ اہل تقوی ہی دنیا اور آخرت میں خوشخبری والے ہیں۔ جان لو کہ اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لائے اور تقوی الہی اختیار کیا۔ یہی لوگ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری سننے والے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ ایک مختصر کہانی ہے، یہ ایک چھوٹا سا سفر ایک عجیب مخلوق کے ساتھ اور ایک ہولناک مخلوق کے ساتھ۔ وہ مہمان جو اجازت نہیں لیتا، اور مہمان جو مروت نہیں جانتا اور سب سے نہیں شرماتا، اور اس کا ملنا لازمی ہے چاہے کتنا بھی وقت گزر جائے، اور وہ آپ کے پاس گھنٹوں یا لمحوں بعد آ سکتا ہے، وہ موت ہے۔ اللہ نے موت کو عظیم حکمت اور بلند مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اسے آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا۔ تو کیا ہم اچھے عمل کرتے ہیں اور موت کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ فرمان باری تعالی ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ پس جب موت کی تخلیق سے حکمت الہی پوری ہو جائے گی تو اس وقت موت کو ذبح کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا، وہ ایک بھیڑ ہوگی، اور اسے جنت اور جہنم کے درمیان لا کھڑا کیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اے جنت والو، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ گردنیں اٹھائیں گے اور دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ اور کہا جائے گا، اے جہنم والو، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ گردنیں اٹھائیں گے اور دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ تو موت ہے۔ پھر اسے حکم دیا جائے گا کہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ پھر کہا جائے گا، اے جنت والو، ہمیشہ رہنا ہے، کوئی موت نہیں، اور اے دوزخ والو، ہمیشہ رہنا ہے، کوئی موت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور انہیں یوم حسرت کے دن سے ڈرائیں جب کام تمام کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور موت کا مزہ چکھنے میں کوئی جان دوسری جان میں کوئی فرق نہیں۔ نیک لوگ بھی مرتے ہیں اور برے لوگ بھی مرتے ہیں، لیکن فرق ایک چیز میں ہے، آخری انجام میں، یا تو ہمیشہ رہنے والی جنت یا دردناک عذاب الہی والی آگ۔ اور جو چیز فرق کرتی ہے وہ ہے آپ کا عمل اس دنیا میں۔ کہا کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوا،
اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہی تو ہے۔ اور عقل مند مومن وہ ہے جو موت کے لیے تیار ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ آئے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے کہا عقل مند 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو دنیا کو چھوڑ دے اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 2، اور اپنی قبر بنائے اس سے پہلے کہ وہ اس میں داخل ہو۔ اور نمبر 3، وہ اپنے خالق کو راضی کرے اس سے پہلے کہ وہ اس سے ملے۔ اور موت کی یاد میں عبرت ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، اور یہ سید المرسلین کی وصیت پر عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی کی یاد زیادہ کیا کرو، اور موت اور اس کے بعد کی یاد بیمار دلوں کے لیے دوا ہے اور بھاری نفوس کو تر و تازہ کرنا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے نفس میں غفلت پاؤ تو اسے قبروں کی طرف لے جاؤ اور اسے قریب الموت کی یاد دلاؤ، اور موت کی یاد سے غفلت دلوں کی ویرانی کا سبب ہے، جیسے کہ اس کی یاد دلوں کی آباد کاری کا سبب بنتا ہے، کیونکہ یہ اسے سستی سے جگاتی ہے، نیند سے بیدار کرتی ہے اور اسے اس کے امراض سے پاک کرتی ہے۔ بعد سلف صالحین نے فرمایا اگر موت کی یاد میرے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی غائب ہو جائے تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اور موت کی یاد سے مقصود غم اور ماتم ہرگز نہیں ہے، بلکہ یوم الترحیل یعنی جانے کی تیاری ہے، تاکہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو وہ تمہارے لیے بہترین عمل پر آئے، تاکہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ ترجمہ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے پھر بھیج دے تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک اعمال کر لوں۔ ہرگز نہیں، ایک ہی بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور یہ موت اچانک آ سکتی ہے بغیر کسی پہلے اطلاع کیے یا تنبیہ یا آگاہی کیے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو نہیں معلوم کہ موت کب اسے اچانک آ لے گی اسے تیار رہنا چاہیے، اور جوانی اور صحت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے کم جو مرتے ہیں وہ بوڑھے ہیں اور سب سے زیادہ جو مرتے ہیں وہ نوجوان ہیں، اور جو بوڑھا ہوتا ہے وہ نایاب ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہم موت کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہم ابدی زندگی کے لیے تیار ہو جائیں، جو زندگی جنت میں ہے، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ ابھی سے شروع کرو اور اپنی ابدی مستقبل کی منصوبہ بندی کرو، اور اپنی آخرت کی زندگی کی اس سے پہلے کہ تم کہو اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی۔ اور اپنی دنیا کے لیے کام کرو جیسے تم ہمیشہ جیو گے، اور اپنی آخرت کے لیے کام کرو جیسے تم کل مرو گے۔ اور جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا، اور اپنی صحت سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے سامان کر لو۔ اور جس پر کسی انسان کا حق ہو اسے ادا کرنے میں جلدی کرو، اور جس نے کسی گناہ میں اور جو کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہوا ہو تو اسے توبہ کے پانی سے دھو لے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار انجام پر ہے۔ اور امید کو کم کرو اور اجل کے اچانک آ جانے کے لیے تیار رہو، کیونکہ جس نے زیادہ امید رکھی اس نے عمل بگاڑا، اور وہ ہر عمل جس کی وجہ سے تم موت سے نفرت کرو اسے چھوڑ دو، پھر تمہیں یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ تم کب مرو گے، اور تمہیں
ٹال مٹول سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ابلیس کے سب سے بڑے لشکروں میں سے ہے، کیونکہ دن گنے ہوئے ہیں اور سانس محدود ہے، شاید موت اچانک آ جائے اور پھر توبہ کا موقع نہ ملے، اور اللہ کسی نفس کو اس کے وقت کے آنے پر مؤخر ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے خوب تر خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔